اور علامہ صاحب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کس وجہ سے مجدد رواں ہے، تو ہم اس کے بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مجدد ہونا، دیکھیے جیسے نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، نبوت کا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلسری اور فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ سب کو مطلع کر دیتا ہے، تو یہ کمپلسری ہو جاتا ہے۔ مجدد کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے۔ مجدد اللہ تعالیٰ جسے چاہا مجدد چن لیتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولیاء چنتا ہے، اسی طرح کسی کو مجدد چن لیتا ہے، لیکن جیسا قطعی خبر کمپلسری طور پر نبی ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے، ایسے کوئی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ اب مجدد پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اس طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی شخص اٹھے گا جو اس کے ہر رخ پر کام کرے گا۔ اب شیخ الاسلام کے اگر ہم تنظیم کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، تو آج تصنیف ہو، تالیف ہو، واعظ ہو، تدریس ہو، جس ٹائپ کا آپ کام دیکھیں اس میں شیخ الاسلام کی خدمات موجود ہیں۔ ایجوکیشن دیکھیں، ویلفیئر دیکھیں، پولیٹکس دیکھیں، سوشل دیکھیں، جس زندگی کے شعبے میں آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام کا کام موجود ہے۔ ہر شعبے میں یکساں ان کا کام ہے۔ اور مجدد کے علامات میں سے جو علماء کرام نے بتایا کہ اس زمانے کا، اس صدی کا اٹھنے والے سب سے بڑے فتنے کو وہ توڑ دیتے ہیں، فتنے کو توڑ دیتے ہیں، اور یعنی دین اسلام کو اثر نو زندہ کر دیتے ہیں، پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام کا اگر کارنامہ دیکھیں، آج کے اگر حالات کو ہم دیکھیں تو یہ زمانے میں اٹھنے والے دو بہت بڑے فتنے ہیں عالمی سطح پر، دنیاوی لیول پر دو بہت بڑے فتنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑا فتنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا تعلق کا کٹ جانا۔ یہ بہت بڑا فتنہ بن کر اٹھا، اور آج سے اگر 10 سال 15-20 سال پہلے آپ دیکھیں گے تو یہ فتنہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ بر صغیر میں آپ کسی کونے میں آپ جا کر دیکھیں، اور جہاں تک آپ دیکھیں علماء کرام کے بڑے اس میں خدمات ہے، مدارس، دینی مدارس نے کام کیا ہے، بزرگوں نے کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن اور حدیث کے دلائل اہل سنت کے ہاتھ میں دینے اور ان کے زبان میں دینے میں جتنا بڑا رول شیخ الاسلام نے ادا کیا ہے، اتنا بڑا رول کسی اور نے نہیں ادا کیا۔ تو ایک یہ مسئلہ رہا، اور دوسرا بڑا مسئلہ جو آج دنیا کو چیلنج بن کر اٹھا ہے وہ ہے جہاد کا غلط مفہوم۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کی دنیا میں جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے کچھ پیش کر دیے کہ جہاد نام ہے قتل کرنے کا، فتوے کا معنی ہے کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا، اور جہاد مطلب ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو قتل کر دینا، یہ سمجھا گیا تھا۔ لیکن شیخ الاسلام نے پوری دنیا کے اندر پیس کانفرنسز کر کر، بین المذاہب یعنی دیگر ریلیجیس اور دیگر اقوام کے ساتھ ملاقاتیں کر کر، چاہے وہ ہندو ہو، وہ جین ہو، وہ بدھی ہو، بدھسٹ ہو، یا کوئی مذہب والا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر ایک سے مل کر مختلف کانفرنسز کر کر، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ لندن میں ہو، یا پھر وہ امریکہ میں ہو، دنیا بھر میں پھر کر یہ انہوں نے بتایا کہ یہ اسلام اس طرح سے نہیں ہے جو تشدد والا ہے۔ فتوے کا معنی انہوں نے بتایا کہ فتوے کا معنی کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فتوے کا معنی ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے وہ بتانا۔ اور جہاد انہوں نے اتنا کلیئر کیا ہے اقوام عالم پر، خود مسلمانوں کے لیے اتنا کلیئر کیا ہے، جہاد کا معنی ہرگز کافر کو یا غیر مسلم کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا یہ معنی ہوتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے تحفظ کے لیے جو ڈیفنس ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد ڈیفنس ہے، اور یہ جہاد پانچویں معنی میں اصل معنی تو جہاد نفس ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے نفس کے پلیدگیوں کو توڑے، اپنے خواہشات کو توڑے، اور اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے۔ تو یہ دو بڑے کام، ایک مسلمان کا تعلق بالمصطفیٰ، تعلق اطاعت، تعلق محبت، اور یہ سارے تعلق بالایمان، یہ تعلق قائم کرنے میں شیخ الاسلام کا بہت بڑا رول ہے۔ جو بڑا فتنہ تھا حضور کی ذات سے لوگ کو کاٹ دیا تھا، اور بہت بڑا فتنہ تھا پوری دنیا کے اندر جہاد اور اسلام سے متعلق غلط تصویر، جس کو شیخ الاسلام دھونے میں اتنا بڑا کام کیے
آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھیں یا دنیا میں آپ عربستان میں ہندوستان میں جہاں آپ معلوم کر سکتے کریں، جس لیول پر دہشت گردی کے خلاف شیخ الاسلام نے جد و جہد کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں ایک بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے اتنا بڑا فتویٰ دیا ہے جس کا جواب میں کوئی آج تک 16 صفحے کی کتاب بھی ان کے مخالفت میں نہیں لکھ پایا جی، اور ان کا کوئی جواب نہیں، ان کے ہم پلہ کسی کا کام نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ مجدد ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، وہ یہ کہ میں شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو مجدد مانتا ہوں، شاید آپ بھی مانتے ہوں گے، آپ مجدد مانتے ہیں، میں مجدد مانتا ہوں، پر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا بھی ان کو مجدد مانے۔ جن کو ان کے خدمات نظر آئے وہ ان کو مجدد مانے، جن کو وہ خدمات نظر نہ آئے وہ ان کو عالم مانے، اور جن کو ان کا علم بھی نظر نہ آئے تو بس ایک انسان مانے۔ یہ منہاج القرآن یا شیخ الاسلام تو کبھی نہیں کہتے، شیخ الاسلام تو کہتے ہیں میں طالب علم ہوں، مگر ہمارا اپنا یہ کہنا ہے کہ بھی ہم ان کو مجدد مانتے ہیں اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ مانتا ہے۔ جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے لازم بھی نہیں ہے۔ میں بتایا کہ یہ نبوت جیسا نہیں ہے کہ نبوت اگر ہو تو سب کے لیے ماننا لازمی ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ماننا لازمی اور فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ جس کو خدمات نظر آئے، جس کی آنکھ کھلی ہو، جس کا دل کشادہ ہو، جو کھلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، خدمات نظر آ جائے وہ مانے، اور نہ مانے تو اس سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں لازمی چیز بھی نہیں ہے۔